کا مقدر سانس لیتا ہو اسے علی کہتے ہیں، آدمی کا نہیں انسانیت کا۔ لفظوں کی قدردان، جس کا ہاتھ اٹھائے کسی کا محتاج نہ ہو۔ انسانیت کا مقدر سانس لیتا ہو اسے علی کہتے ہیں۔ آدمی ہونے کے لیے یہ علامات نظر آ جاتی ہیں، 2 ہاتھ 2 پاؤں، ناک کان، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا۔ انسان ہونے کے لیے انسانیت کا مظاہرہ ضروری ہے۔ چلیں بات لمبی نہ ہو جائے، وقت بڑا مجھے حیران کن وقت میں مجھے، اور ہوتا وہی ہے جو امام زمانہ کی نوکری میں امام زمانہ کی مرضی ہو۔ بندے کی لاکھ مجال، جتنے بے شک بولے اور مجھے تسلی ہوئی ہے کہ میری بات ضائع نہیں جائے گی۔ پہلا لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے امام گزرے ہیں جن کا نام ہے امام شافعی، بڑے مشہور ہیں۔ وہ فرماتے ہیں مات شافعی فلیس یدری علی ربہ وان ربہ اللہ۔ شافعی مرتے مر گیا، سمجھ نہیں آیا علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے۔ یہ بات ہے، جس کا ہاتھ نیچے ہو رہی ہے، جس کے عقیدے سے میری بات ایسے ملی ہے، اس کا حق بنتا ہے بولنا۔ ماتا شافعی ولیس یدری علی ربہ وان ربہ اللہ۔ رب کعبہ کی قسم، یہ میرے سامنے بیاض کے 2 رجسٹر ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم بابا اون شاہ جی اس پنڈال کی روحانیت مجھے کہاں لے گئی، کہاں تک سفر کروں گا۔ اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ایکسپلین کر سکوں، توضیح کر سکوں، نشر
کیا ہوا تندوں سے کلام ہی نہیں آیا. ہائے 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 اور جنہیں ہاتھ دیا نے میرے شاعر نے اندر جو شاعر نے قتل کیتا ہے ہاتھوں کا ملنگ کرو والا والا علی داد کلندر. یہ بات ہے.
سلمان دوسرے ملک میں، سلمان نے اپنے نوکر کو قریب بلایا جس کا نام تھا زازان. زازان میرے قریب آ. لفظ میں بلا فصل کہتا جا رہا ہوں، اب وقت ہی نہیں ہے، اب آپ نے لفظ وصول کرنے ہیں. میرے حصے کی خیرات ہو گئی، مجھے داد مل گئی، دعا بھی مل گئی، میں آپ سے راضی. سیدہ آپ سے تا نسل، آپ کی نسلوں سے راضی ہوتا قیامت آپ سے راضی ہو. وقت بدلا، ماحول بدلا، کیفیت بدلی. ملک اور تھا، سلمان دوسرے ملک میں، علی دوسرے ملک میں. سلمان نے اپنے نوکر کو قریب بلا کے دعا چاہیے مجھے، آپ کے اشاروں کی بہت نوازش ہے، ذرہ نوازی ہے. سلمان نے زازان کو قریب بلا کے کہا زازان زازان میرا جنازہ، میری موت کا وقت قریب ہے، میرا جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، کسی مفتی کو آگے نہ آنے دینا. عقیدے والے بولیں گے یار، عقیدے بولیں گے، عقیدے بولیں گے، عقیدے بندے نہیں عقیدے بولیں گے. میرا جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، کسی مفتی کو پڑھنے کے لیے آگے نہ آنے دینا. جنازہ تیار ہوا. دو روایتیں ہیں، ایک غسل و کفن بھی علی نے کیا، دوسری روایت جنازہ علی نے پڑھا. میں دوسری روایت کو لے کے چل رہا ہوں بڑی جلدی سے. غسل و کفن سلمان کو مل گیا، سلمان کفن میں لپٹے ہوئے. علی دوسرے ملک میں، لفظ آ رہے ہیں علی دوسرے ملک میں، جنازہ دوسرے ملک میں. علی ایسے پہنچے جیسے خیبر میں پہنچے تھے. جڑا پیچھے رہ جائے گا وہ اپنا مقدر. جلدی جلدی جلدی، اتنی جلدی کا جاکری کا جوڑی نہیں. آل محمد آپ کو سلامت کی. علی ایسے پہنچے جیسے خیبر. نہ کہانی نہ جذباتی بات. علامہ طبرسی نے لکھا ہے نفس الرحمان میں، بات کتاب میں موجود نہ ہو میرا قتل معاف ہے. جنازہ تیار ہوا، علی ایسے پہنچے جیسے خیبر میں پہنچے تھے. ہزاروں کا اجتماع تھا. حضرت سلمان گورنر تھے مدائن کے، گورنر کی موت ہوئی تھی، ہزاروں کا اجتماع تھا. پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں، محنت والے بندوں کے ساتھ جتنا بولنا چاہیے اتنا بولنا. جنازہ تیار، علی پہنچے. ہزاروں کا اجتماع جو سلمان کو مردہ سمجھ رہے تھے. کیسا مردہ تھا؟ جس نے علی کی سواری کے قدموں کی آہٹ محسوس کی. بندے نہیں عقیدے بولیں گے. مجلس میں پڑھ چلے ہیں بابا جی، تو اڈی نوکر رانی کا پتر ہے، مجلس میں پڑھ چلے ہیں. اگلے سال تک لفظ آپ کی نسلوں کو سلام. میں بڑی محنت سے میں اپنے نتیجے کی طرف آ رہا ہوں. علی ایسے پہنچے جیسے خیبر میں پہنچے. حضرت سلمان نے کفن میں لپٹے ہوئے علی کی سواری کے قدموں کی آہٹ محسوس کی. مجمع کو چیرتے ہوئے سلمان کے جنازے کے قریب آ رہے تھے. علی مجمع کو چیرتے ہوئے قرآن دی قسم ہے انہوں کوئی نہیں جے سننا آندا ہے. گل نہ جذباتی ہے، نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے. تو ہی ٹیر چنگا بولے ہو، ہن بولنا ذکر نہ لے، میری گل تے مک گئی ہے. انہوں سننا ہی نہیں آندا جن یہ گل ہضم کر جانی ہے. جیسے جیسے علی کی سواری حضرت سلمان کے جنازے کے قریب آ رہی تھی، اس مردے کے بدن میں حرکت محسوس ہو رہی تھی. آپ کی ماں کو سلام ہے جس نے اتنی اچھی تربیت کی ہے یار. حضرت سلمان کے بدن میں حرکت محسوس ہوئی. ساری بات میں نے چھوڑ دی. طالب دعا مجمع کو چیرتے ہوئے علی کی سواری وہاں آئی جہاں حضرت سلمان کا جنازہ تیار پڑا تھا. اب سر اٹھانا، اپنی دعائیں ذہن میں رکھنا. اور جو ماں کی آگوش سے حسینی ہے اسے لفظ کہہ رہا ہے آگا وقات ڈنکے کی چوٹ پہ. جیسے ہی علی کی سواری حضرت سلمان کے جنازے کے قریب آئی، کفن میں لپٹے ہوئے، مجھے دیکھنا، کفن میں لپٹے ہوئے سلمان نے کوہنیوں کا سہارا لے کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امیر المومنین. میں عالم تصور میں حضرت سلمان کے جنازے کے قریب پہنچا. میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، میں نے کہا سلمان آپ تو مر چکے تھے، سلمان آپ تو مردہ تھے. سلمان مرنے کے بعد گفتگو کیسی، سلمان مرنے کے بعد کلام کیسا، سلمان مرنے کے بعد نطق کیسا. میرا خاموش مجمع. حضرت سلمان کے لبوں سے آواز آئی، آغا وقار علی کے چاہنے والوں تک نسخہ پہنچا دینا. قلم اس نوکر کا، نسخہ سلمان کا. سلمان کہتے ہیں گر فلسفہ سمجھنا ہے موت و حیات کا، گر فلسفہ سمجھنا ہے موت و حیات کا. بھر بھر کے جام عشق ولایت پیا کرو، گر چاہتے ہو کفن میں بھی سانس نہ رکے. ہر دشمن بطول پہ لعنت کیا. اجڑ گیا.
نال لین دی اجازت نہیں بادشاہ کی آتا ہے، لیکن یہ فرض ہے کہ اپنے اپنے بچوں کو کسی ضرور وظیفہ نافذ کرو۔ اللہ اللہ اکبر۔ یہ تواڈے تے فرض ہے اپنے بچوں کو دسو۔ بزرگوار ہیں آل محمد، ان بزرگ عزاداروں کو سلامت رکھیں۔ یہ کتنی بڑی مظلومہ ہے رسول کی بیٹی، جس کی تربت پہ بھی فوج کھڑی ہے۔ اجرکم اللہ، یہی حق ہے سادات کا، یہی حق ہے ماتمداری کا، یہی حق ہے پرسداری کا۔ بڑے اختصار سے میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ سیدزادہ تشریف لا چکے، آل محمد ان کا سایہ سلامت رکھیں۔ شام کا وقت ہے، فضائل ذاکر کے حصے کا ہوتا ہے، مصائب علی کی اجڑی ہوئی بیٹی کا حصہ ہے، اس لیے کوشش کریں انتظامی معاملات بابا جی دیکھ رہے ہیں، میرا مصائب کا کوئی لفظ ضائع نہ ہو۔ میرا دل بن گیا کہ شام کا وقت ہے، ایک جملہ شام والی مخدومہ کے درد کا پڑھنا ہے۔ چلے اسی لفظ میں میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے مخدومہ کے درد کا لفظ مکمل کرنا ہے یا اسی میں بمبر چھوڑنا ہے۔ عجیب مقدر ہے علی کی بیٹی کا، میرا لفظ سنیے گا، ہو سکتا ہے اسی لفظ میں مجلس ہو جائے۔ بابا جی کا سلسلہ ہے مجلس کے انتظامات کو دیکھنا، آل محمد کا واسطہ آپ مجھے دیکھیں، بابا جی کا حق ہے۔ میں نے کہا عجیب، یہ لفظ میرا یہاں لکھیں تو میں اگلا لفظ درد بھرا کہوں۔ عجیب مقدر ہے علی کی بیٹی کا، جس اکبر کو 18 برس بھلکے میں پالتی رہی، اسی کے قاتل کے ساتھ ملکوں کا سفر کرتی رہی۔ اجرکم اللہ سیدہ۔ شام کا وقت ہے، روزہ دار تشریف فرما ہے، اور اس وقت میں پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے۔ جس وقت میں آپ کو اور مجھے روزے کے ساتھ پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے، لفظ آ گیا میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میری ماں بہنوں کے حصے کا فکرہ ہے، کوئی مرد ہائے کرے نہ کرے ارمان نہیں، لیکن میری مائیں بہنیں بیٹیاں سیدزادیاں ضرور ہائے کریں گی۔ میں نے کہا شام کے وقت ہمیں روزے کی حالت میں پیاس کی شدت کا، سیدزادہ مولا شفا دے میں لفظ کہہ رہا ہوں، احساس ہوتا ہے۔ جب ہمیں پیاس کی شدت کا احساس ہوتا ہے نا، ہمارے کسی بھائی کا جنازہ نہیں پڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیں اپنے منزل کی طرف سفر کروں۔ شام غریبہ کا ایک لفظ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اجڑ گیا بطول کا بھرا ہوا گھرانہ، عمر ابن سعد لین اپنے خیمے میں آیا، جناب ہاشم مرکال کی بہن، اس کی زوجہ تھی، مومنہ تھی، تڑپ کے اٹھی۔ یہیں پہ ایک لفظ ہے عزاداروں کے لیے، نہ میں نے کبھی عریان پڑھا نہ پڑھ سکتا ہوں، میری مجال ہی نہیں ہے، درد بھرے لفظ بڑے اشاروں کے ساتھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تڑپ کے ہاشم مرکال اٹھی، ہاشم مرکال کی بہن اٹھی، رو کے کہتی ہے لین تو نے جو کرنا تھا کر لیا، علی کی بیٹیاں 3 دن سے پیاسی ہیں۔ بیوی کا چہرہ دیکھ کے کہتا میں نے کچھ سپاہیوں کے ہاتھ کھانے اور پینے کا سامان بھیجا تھا، علی کی بیٹی نے لینے سے انکار کیا۔ لفظ روایت کا نہ ہو، آپ کا مجرم ہوں، لفظ سنیے گا، یہاں قیامت کا فکرہ ہے۔ کہا میں نے پانی اور کھانا بھیجا تھا، علی کی بیٹی نے لینے سے انکار کیا۔ تڑپ کے ہاشم مرکال کی بہن ہائے ضرور کرنا، رو کے کہتی ہے کیسے تیرے ہاتھ سے لے، تیرے حکم سے تو اس کے جوان اکبر کے سینے میں برچی لگی ہے، تیرے حکم سے تو اس کے قاسم کی مہندی اجڑ گئی۔ تڑپ کے اٹھی، چند کنیزوں کو ساتھ لیا۔ آپ نے میں نے روایتاً سنا ہے اور بات ٹھیک ہے جناب حر کی زوجہ، لیکن اس اہتمام میں بہت بڑی کاوش ہے جناب ہاشم مرکال کی بہن کی۔ کنیزوں کو ساتھ لیا، جناب حر کی زوجہ کو ساتھ لیا۔ مجھے دیکھیے گا میں بڑی جلدی سے ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ پینے کے لیے پانی ساتھ لیا، اس طرف چلی جہاں 18 بھائیوں کی بہن جلے ہوئے خیموں کے پاس ایک ٹیلے کا سہارا لے کے بیٹھی ہوئی تھی۔ روشنی ہوئی،
اللہ اکبر، آل محمد آپ کو سلامت رکھے، یہ معرفت سلامت رکھے۔ جیسے یہ بزرگ گریہ کر رہے ہیں، آل محمد ہم نوجوانوں کو یہ معرفت عطا کرے۔ جیسے ہی چند بیبیاں، چند کنیزیں جناب حر کی زوجہ ہاشم مرکال کی بہن سیدہ کی طرف آ رہی تھی، حضرت فضہ کو بی بی نے آواز دی، اما فضہ، جی آقا زادی جی حکم، کہا اما فضہ یہ چند لوگ جلے ہوئے خیموں کی طرف آ رہے ہیں، انہیں جا کے راستے میں روکو اور بتاؤ اب ہمارے پاس لٹانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ بڑا امیر ہے بندہ جس نے ابھی بھی ہائے نہیں کیا، میرا سفر ہائے تک رہتا ہے۔ آنسوؤں کی خیرات سیدہ سے مانگا کرو، آل محمد یہ ماتم کرنے والوں کے ہاتھ سلامت رکھے۔ بڑی جلدی ساری بات چھوڑ دی، وہ کنیزیں سیدہ کے پاس پہنچی، جناب فضہ نے بتایا کہ کوئی لوٹنے والا نہیں، چند کنیزیں ہیں، بی بی آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ بڑی زخمی ہو چکی تھی علی کی بیٹی، جلدی سے اٹھ کے کہتی میں بسم اللہ کروں، اس جڑے ہوئے وطن میں کوئی تو ہے جو حسین کا پرسہ دینے کے لیے آ رہا ہے۔ بس اللہ دارو ساری بات میں نے چھوڑ دی، جناب حر کی زوجہ قریب پہنچی، سب سے پہلا لفظ جناب ہاشم مرکال کی بہن نے اور حر کی زوجہ نے کہا ہے اے آقا زادی تیرے حسین کا بڑا ارمان ہے، اے بی بی تیرے اونو محمد کا بڑا ارمان ہے۔ اب شام کا وقت ہے، شام والی مسافرہ سے جس نے خیرات مانگنی ہے سینے پہ ہاتھ مارنا، کوئی ہائے علی اکبر کا پرسہ دے، کوئی ہائے قاسم کا پرسہ دے، کوئی ہائے حسین کی صدا بلند کرے۔ جیسے ہی حر کی زوجہ نے کہا نا بی بی تیرے اونو محمد کا ارمان، بی بی تیرے حسین کا ارمان، بی بی تیرے علی اکبر کا ارمان، علی کی کریمہ بیٹی ہے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کے رو کے کہتی ہے حر کی زوجہ تیرے علی ابن حر کا بڑا ارمان، اور تیرے حر کا بڑا ارمان۔ عزادارو ڈھیر ماتم ہوتا رہا، ڈھیر سارا گریہ ہوتا رہا، اب نوجوانوں سینہ پیارا نہ کرنا، ڈھیر ماتم، دیر تک ماتم، دیر تک نوحہ، دیر تک گریہ۔ کافی دیر کے بعد جب رونے کی آواز کم ہوئی نا، حر کی زوجہ قدموں پہ گری، اپنے سر سے ردا اتار کے بی بی کے قدموں پہ رکھ کے کہتی ہے بی بی تو 3 دن سے پیاسی ہے، اب جو ماتم نہ کرے سر جھکائے ہائے کی زحمت ضرور کرنا۔ بی بی کے قدموں پہ اپنی ردا اتار کے جناب حر کی زوجہ رو کے کہتی ہے بی بی آپ 3 دن کی پیاسی ہے، بی بی چاند گھونٹ پینے کے لیے پانی ہے، بی بی پانی پی لے، اللہ یہ پرسہ قبول کرے۔ پانی کا پیالہ سامنے آنا تھا، سیدہ کی چیخ نکلی ہائے او میرا غریب حسین، ہائے او میرا پیاسا حسین، اور میں 70 قدم پہ دیکھتی رہی، پسے گردن خنجر چلتا رہا اور میرا بھائی پیاسا چلا گیا۔ اللہ لعنت اللہ اللہ کا مزار